بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسن خورشید آوان چینل اور میں خورشید احمد۔ دوستو، آج جس موضوع پر بات کی جائے گی وہ ہے اسلام میں گانے کا حکم۔ یہ تحقیق عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، گانے سننا حرام اور برائی کا کام ہے، جو کہ دل کے امراض اور اس کی سختی کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے روکنے کا سبب بنتے ہیں۔ اہل علم نے اس آیت کی تفسیر یوں کی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ اسے گانے سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے، لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، اور اگر گانے کے ساتھ کوئی دیگر آلہ بھی ہو جیسے گٹار، بانسری اور طبلہ وغیرہ، تو اس وقت یہ حرمت اور سخت ہو جاتی ہے۔ اور بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ ان لہو قسم کے آلات کے ساتھ گانا گانے کی حرمت اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو آزاد عورتوں کو، ریشم کو اور شراب کو گانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے۔ آزاد خاتون سے مراد حرام شرمگاہ ہے، یعنی زنا اور معازف گانے بجانے کے آلات ہیں۔ میں آپ کو اور دوسرے لوگوں کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ ریڈیو پر قرآن کریم سنا کریں اور ایسے دینی پروگرام دیکھا کریں جن سے روحانی فائدہ ہو۔ ان میں بہت بڑے فوائد ہیں جو انسان کو گانے بجانے اور بے مقصد چیزوں سے بے نیاز کر دیں گے۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے، یعنی شادی میں گانے بجانے والی چیزوں کا تعلق ہے، تو اس موقع پر دف بجانا اور اس کے ساتھ ساتھ عادت کے مطابق مشہور غزلیں گانا مباح ہے، جن میں برائی کی طرف دعوت نہیں پائی جاتی اور نہ ہی حرام کی مدح کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ رات کے وقت خواتین کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اعلان نکاح کے لیے ہوتا ہے تاکہ نکاح اور چھپی چوری دوستی میں فرق ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ بھی ثابت ہے۔ جہاں تک طبلہ کا تعلق ہے، تو شادی میں بھی طبلہ بجانا جائز نہیں، بلکہ بطور خاص دف بجانا ہی کافی ہے۔ اور ایسا نکاح کے اعلان کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بھی جائز نہیں۔ مطلب یہ کہ نکاح کے اعلان کے لیے کہ لاؤڈ اسپیکر پر آواز اس کا اعلان کیا جائے، یہ بھی طریقہ جائز نہیں۔ اور اس پر کچھ عام طور پر گانے گائے جاتے ہیں، بہت بڑا فتنہ، برا انجام اور مسلمانوں کے لیے ایذا رسانی ہے۔ نیز اس میں بلا وجہ وقت کو طوالت دینا بھی جائز نہیں، بلکہ اس کے لیے رات کا تھوڑا سا وقت ہی کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر رات کو پوری رات جو تقریبیں مقرر کی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے صبح کی نماز ضائع ہونے کا خدشہ رہتا ہے، جس میں نکاح کا اعلان ہو جائے، کیونکہ زیادہ وقت ضائع کرنے کا مطلب فجر کے وقت نیند میں انہماک اور نماز کے بروقت ادائیگی سے محرومی ہے، جو کہ بہت بڑا حرام کام اور منافقین کی نشانی ہے۔ علماء سلف اقوال میں حرام ہونے کے دلائل یہ ہیں، علماء سلف کے اقوال میں گانا حرام ہونے کے دلائل یہ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، گانا اور باجے شیطان کے مزمار ہیں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک گانا فاسق لوگوں کا کام ہے، اور امام شافعی کے پیروکار گانے کو باطل اور محال مشابہ سمجھتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے ہیں، گانے سننا فسق کا کام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گانے کی ابتدا شیطان کی طرف سے اور انجام رب کی ناراضگی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گانے کی شروعات شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گانا سننے کے بعد گانے سننے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں گانا ممنوع ہے۔ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ساز کے ساتھ بالاجماع حرام ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کی روشنی میں ہی تصویر کا اسلام میں کیا حکم ہے، اس بارے میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں
صحیح باتیں، سچی باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ پہلی بار میرے چینل کو، میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے اصلاح کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے۔ گھنٹی کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ انشاءاللہ آپ کو صحیح قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ ساری تحریریں ملیں گی، میری اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ علماء کی تحقیق کے نتیجے میں، علماء کی تحقیق کی روشنی میں انشاءاللہ آپ تک صحیح قرآن اور سنت کی بات پہنچائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ